السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالکہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعہ معاش شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بفضیلت خاتون تھیں۔ المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم خویلد بن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا میں سپرد خاک ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دینا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین 4 عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون سلام اللہ علیہا، اور حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، حارث بن ابی درار جو کہ غزوہ بنی مصطلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کے فدیہ میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دی اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔
جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی درار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، حارث بن درار نے کہا اور مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہوئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی درار رضی اللہ عنہ کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بصد خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا، اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برہ کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مستلق کے امیر گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ امیر المؤمنین حضرت جویریہ، ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المؤمنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کرا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں، کیا جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شیریں، موزوں، اندام ملیح اور صاحب حسن جمال عورت تھی، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھی۔ بڑی زاہدہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا، عجز و انکساری، ایثار و اخلاص اور ذکر و دولت میں یکتا تھی۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔
نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلی پر بیٹھے پایا تو فرمایا جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو۔ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زوجہ محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو تم نے اب تک پڑھے ہیں تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان، وہ کون سے 4 کلمات ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اور ہمہ تن گوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ عدد ما خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیں جو بظاہر کم ہیں لیکن مدلول زیادہ ہیں۔ ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا روحانی بالیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خاص اہتمام فرماتی تھی، خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس دن کا ان کا روزہ تھا۔ پوچھا گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جواب دیا۔ کیا آنے والے کل کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہیں، نیز روز جمعہ روز عید ہے جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقہ کا گوشت دیا تھا وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے اٹھا لاؤ کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت کے نور و نگہت سے بھرپور فضاؤں میں بے مثل زندگی گزار رہی تھی۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ حسین و خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے اور اس کے بعد وہ بیوگی و جدائی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ دل میں ہول اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، لیکن لبوں پہ یہ الفاظ تھے کہ اے باری تعالیٰ تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں محبت کرنے والا شوہر، اللہ کا محبوب رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابدی آرام فرما رہے تھے۔ جب فراق و جدائی کی کسک بہت بتاب کر دیتی اور ملاقات کو دل چاہتا تو ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نکل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لے جاتی، سلام عرض کرتی، قدموں پہ بیٹھ جاتی، بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کے ستارے جھلملانے لگتے، دل میں باتیں کرنے لگتی، یوں احساس ہوتا جیسے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب بیٹھے باتیں سن رہے ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھیں، لیکن بادل ناخواستہ اٹھنا پڑتا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی۔ حالات کچھ بھی تھے لیکن امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو موجود تھیں
ان کی بدرجہ اولا عزت و تکریم کی گئی، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی، اور ہر خلیفہ کی یہ کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی خدمت باعث افتخار و سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ وظیفہ 12,000 مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تحائف ارسال کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جدا ہوئے 45 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اس مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدائی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئیں۔ محبت اور اتباع کی یہ بھی تو صورت ہے کہ اس مہینے بلاوا آ جائے، اور پھر بلاوا آ گیا۔ طویل جدائی کے بعد اب اصل کا وقت آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے تیار تھی، اور پھر روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن حاکم تھا۔ انہوں نے ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہو گئی۔ کتب معتبرہ میں ان سے 7 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 2 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں اور 3 دیگر کتب میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ اور کوئی چیز، صرف ایک سفید خچر تھا یا ہتھیار تھے یا کچھ زمین تھی جسے آپ نے صدقہ فرما دیا۔ یا حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے بھی درج ذیل حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے۔ 10 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہ فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی۔ لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی۔ جب اب حضرت جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو سپرد خاک فرمایا۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا، وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، اور اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس ستاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیوز جو ہیں وہ موصول ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔